پتہ ہے جب حاکم بگڑ جائے تو پوری رعایا بگڑ جاتی ہے۔ قربانیوں کی وجہ سے ان کو شہید کر کر کے ہم ان کا نام مٹا دیں گے تو یاد رکھیں خوشبو کو اور پھول کو جتنا مسلا جائے اس کی خوشبو اتنا زیادہ بڑھتی ہے۔ ہم نے ختم نبوت کے ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کیا، ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اٹھایا اور نظام مصطفیٰ کی بات کی۔ اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یاد رکھیں یہ جرم ہم بھربار کریں گے اور سرے بازار کریں گے اور وقت آیا تو تختہ دار بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پتہ ہے جب حاکم بگڑ جائے تو پوری رعایا بگڑ جاتی ہے۔ جب حاکم خراب ہو جائے تو پوری رعایا خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے حاکم کو سیدھا کرنا ضروری ہوتا ہے، سب سے پہلے عمراء جو ہوتے ہیں، حکمران جو ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ اگر یہ بگڑ جائیں تو پورا یعنی کہ معاشرہ خراب ہوتا ہے، پوری رعایا خراب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ کسی کے ظلم کا سنیں نا کہ فلاں بندہ اتنا ظالم ہے تو ہم دب جاتے ہیں، لیکن جناب جس کے سینہ ایمان کی روشنی سے منور ہو وہ کسی کے آگے دبتا نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکاتا نہیں ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو کہا ہے جو رب کے سامنے سر جھکانا سیکھ لے دنیا کے اندر کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں پڑتا اسے۔ جب بھی کوئی حق کی آواز بلند کرتا ہے پھر ہزاروں لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے اتنا قربانیاں کم دینی پڑیں گی، لیکن جتنا لیٹ کرو گے اتنا ہی قربانیاں آپ کو زیادہ دینی پڑیں گی۔ تو اس لیے جب بھی جہاں کہیں بھی دیکھیں آپ ظلم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے قدم بڑھایا کریں، جتنا جلدی ہو سکے اس کے خلاف قدم اٹھایا کریں۔ اور ظالم اگر یہ سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے جناب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 93 میں رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، فرمایا اگر وہ لوگ دیکھ لیتے ظالموں کو کہ موت کے وقت ان پر کیسے سختی کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، ہاں جی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، نظریہ کیا تھا؟ پوری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کرنا۔ آپ کی یہ چاہت تھی کہ پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو، یہی سوچ یہی فکر ہمیں دے کے گئے۔ آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو، پوری دنیا پہ رب تعالیٰ کے قرآن کا راج ہو، نبی کے فرمان کا راج ہو۔ جہاں کہیں بھی ہماری عدالتوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، ہمارے تھانے کچہروں کے اندر جہاں کہیں بھی ہم کہتے ہیں ہم جائیں وہاں رب تعالیٰ کے قرآن کا قانون ہو اور نبی کے فرمان کا قانون ہو، یہی ہم چاہتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ظالم تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، پھر ہمارے خلاف ظلم پہ اتر آتے ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر حیدرآباد کے قریب سکرنڈ ہے، سکرنڈ کے قریب ہمارے ایک آدمی کو شہید کر دیا گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کس وجہ سے کیا گیا جناب؟ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بات کی، آقا نبی جینا علیہ السلام کی شریعت کی نفاذ کی بات کی۔ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا، گھر گھر جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام دیا کہ لوگوں جاگو، 70-75 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے چھوڑ دو۔ صاف ظاہر ہے اس گند کو دھونے کے لیے تو جانیں دینی پڑے گی نا۔ اتنا 70-75 سال کے گند کو دھونے کے لیے ایسے تھوڑا ہے کہ رات کو خواب دیکھے اور پھر صبح کو دین نافذ ہو جائے۔ جناب یہ شروع سے ہم قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں اگر یہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم ان قربانیوں کی وجہ سے ان کو شہید کر کر کے ہم ان کا نام مٹا دیں گے تو یاد رکھیں خوشبو کو اور پھول کو جتنا مسلا جائے اس کی خوشبو اتنا زیادہ بڑھتی ہے۔ ہمیں جتنا بھی مسلو گے حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو یہ جہاں کہیں بھی ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک ادنا سا کارکن جہاں کہیں بھی ہو وہ ہمارا کارکن نہیں ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، سمجھ آیا نا؟ اور اگر ہم چپ رہے تو اس کا مطلب یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہم میں قوت الالکار نہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں رب تعالیٰ کی پکڑ میں یہ کب آتے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر تو نہیں ہے نا۔ یہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ۔ رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ دیکھ لیتے نا ظالموں کی موت کتنا سخت ہوتی ہے، جب فرشتے کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے کس چیز کو کھینچتے ہیں؟ ان کی روح کو ایسے کھینچتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکو، ایک گنڈا کسی سے مال چھینے اس کا اور پھر اپنا مال کو اس طرح چھپا لے، نہیں جی میں اپنا مال نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں اس طرح ان کی جان کو کھینچتے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا آگے ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، جو کچھ ہم دنیا کے اندر ظلم ستم کر کے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ رب تعالیٰ کے حوالے اپنی جان نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن موت کا فیصلہ تو اٹل ہے رب کا، یہ تو ایک دن آنی ہی آنی ہے۔ جناب 100 دن چور کا ایک دن تو ہوتا ہے نا مالک کا۔
اور تحریک لبیک پاکستان سے شروع سے ہی ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور صرف تحریک لبیک پاکستان سے نہیں، آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی کسی نے حق کی آواز اٹھائی ہزاروں لوگ اس کے مخالف کھڑے ہو گئے. سمجھ آیا نا؟ لیکن لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے رب موسیٰ پھر ضرور بھیج دیتا ہے. ہر ظالم کے پنجے کو توڑنے کے لیے پھر رب کوئی نہ کوئی بہادر تو بھیج ہی دیتا ہے نا، کوئی نہ کوئی طاقتور تو بھیج ہی دیتا ہے نا. اور ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے، ایک نہ ایک دن تو کوئی آئے جائے گا انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوا جناب؟ اس ہمارے آدمی کو شہید کیا گیا، ایک آدمی کو شہید کیا گیا اور 4 کو زخمی کیا گیا، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. پھر جب FIR درج ہونے لگی نا، پھر ڈاکٹروں نے، دیکھو یار دنیا کے اندر لوگ کتنا خیانت کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں. ظلم یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو جا کے قتل کر دیں، ظلم یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کسی کا جا کے مال لوٹ لیں، یہ ظلم نہیں ہے جناب. جس کا جو حق ہو وہ حق اگر اسے نہ دیں تو یہ بھی ظلم ہے. ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بھی ظلم ہے، ظالم کے خلاف بات نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. سیدنا امام علی مقام نے فرمایا میں اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہوں. کس چیز کو؟ فرمایا جہاں ظالم رہتے ہوں وہاں بندہ خود نہ رہے، مر جائے عزت سے جام شہادت تو نوش کر جائے گا نا. عزت کی موت تو ملے گی لیکن ان کے ساتھ رہنا میں گوارا نہیں کروں گا. اور اس لیے آپ نے دیکھا نا پھر کربلا کے اندر ہزاروں یزیدی سامنے کھڑے ہیں، امام علی مقام نے پورا کنبہ شہید کروا دیا، ایک قدم بھی پیچھے ہٹے، پورا کنبہ بھی شہید کروا دیا لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. یاد رکھنا ہم اسی امام علی مقام کے نوکر ہیں، ہم انہی کا پرچم لے کے آگے چلے ہوئے ہیں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں دبا دو گے، اس طرح ہم نے تو پہلے بھی قربانیاں دی ہیں آپ سے. اس سے پہلے والی حکومت نے کیا کیا؟ ان اسلام دشمنوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، حضور کے ان عاشقوں کے ساتھ، حضور کے غلاموں کے ساتھ، اگر ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے پرچم کو بلند کیا، ہم نے ختم نبوت کے ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کیا، ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا اٹھایا اور نظام مصطفیٰ کی بات کی، اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یاد رکھیں یہ جرم ہم بار بار کریں گے اور سر بازار کریں گے اور وقت آیا تو تختہ دار بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ ناموس رسالت کے لیے، ہم کیا ہماری نسلیں قربان یار، ہم تو بیٹھے ہوئے اسی کے لیے. لیکن مجھے افسوس ہے قسم بخدا ان لوگوں پہ جن کو ابھی تک حق سمجھ نہیں آیا. یار سفید داڑیاں ہو گئی، ابھی تک تمہیں دنیا جہان کی جو بھی چیز ہے آپ اس کے اندر پرکھ کر لیتے ہو، دیکھ لیتے ہو یہ چیز اصل ہے یا نقل ہے. صرف تمہیں ابھی تک دین کا پتہ نہیں چلا کہ دین کون اصل دے رہا ہے اور کون نقل دے رہا ہے. صرف ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کون ہے جو ملک پاکستان کو لوٹ کر کھانا چاہتا ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور کون ہے جو اسلام کا نفاذ چاہتا ہے، ملک پاکستان کو سنوارنا چاہتا ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے. اور امام علی مقام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے اندر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حل من ناصری ینصرنا، ہے کوئی تمہارے اندر ایسا جو میری مدد کرے؟ پتہ تھا نا آپ کو کہ یہ ظالم ہے، انہوں نے میرا پورا کنبہ شہید کر دیا، آپ میری مدد کریں گے؟ آپ کا سوال ان سے نہیں تھا جناب، آپ کا سوال قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تھا کہ کون ہے جو امام علی مقام کی سنت ادا کرتے ہوئے حضور کے دین کی مدد کرے، کون ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مدد کرے. اور یہ یاد رکھیں جو دین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے دین اس کو لاوارث نہیں چھوڑتا. میں آپ کو بتا رہا تھا پھر کیا ہوا جناب، جب رپورٹ آئی نا ڈاکٹری کی ہمارے اس شہید کی، تو ڈاکٹر نے پتہ کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس وجہ سے یہ فوت ہوا ہے. گولی بھی لگی ہوئی ہے یار، یہاں سے گولی لگی ہے ان کو، یہاں دل کے اندر آ کے رک گئی ہے گولی، اس طرح وہ شہید ہوئے ہیں. پیچھے سے گولی لگی اور دل کے اندر آ کے رک گئی، سب کے سامنے ان کو شہید کر دیا گیا. ہاں جی، وہ یہ گنڈا گردی ان کی، ان پیپل پارٹی والوں کے پاس جب بھی ان سے پوچھو تم نے کیا کیا، قبریں دکھانے کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کیا؟ جب بھی کیا انہوں نے ظلم و ستم کیا اور کیا کسی کا خون بہایا، کسی کے ساتھ کیا ناانصافی کی اور وڈیرا گیری، اپنا دادا گیری دکھائی. لیکن یاد رکھیں ہم کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم رب سے ڈرتے ہیں. اور تم یہ سمجھو کہ ہم دبا دیں گے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پھول کو جتنا مسلو اتنا زیادہ خوشبو دیتا ہے وہ بس. اور تحریک لبیک کو آپ نے پہلے بھی کئی بار دبایا، آپ نے ظلم و ستم کیا، ان کے اوپر چیلنج کی، سیدھی گولیاں چلائیں، ہمارے کئی آپ نے افراد پہلے بھی شہید کیے. امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ایک بات فرمائی تھی، آپ نے فرمایا ظالم کی حکومت اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن شہید کی حکومت اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. شہید کی حکومت اس کی شہادت کے بعد سے شروع ہوتی ہے. اور اب ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے شہید ہمارے پاس ہیں، یہ یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے. ایک دن آپ اٹھو گے صبح تو یہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ ملک پاکستان کے اندر حضور کے نظام کا نفاذ ہو چکا ہے انشاءاللہ.
میں یقین کریں اگر آپ سے پوچھوں قسم بخدا آپ نہیں چاہتے, میں نہیں چاہتا, مولوی نہیں چاہتا, پیر نہیں چاہتا, تھانے دار نہیں چاہتا, دنیا کا کوئی بھی شخص دین کو لے آنا نہیں چاہتا. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں نا جب دین آ جائے گا ہماری عیاشیاں ختم, ہماری بدماشیاں ختم. ہاں جی, ہمارے جو ایک ایم پی اے ایم این اے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے جو گاڑیاں ہوتی ہیں درجنوں, یہ ختم ہو جائیں گی, یہ پروٹوکول ختم ہو جائے گا. جب حضور کا دین آئے گا پھر نظام کیا ہوگا؟ پھر نظام یہ ہوگا کہ وقت کا حکمران ہوگا. ہاں جی, کئی لاکھ مربع میل کا حکمران ہوگا اور سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سویا ہوا ہوگا. یہ ہوگا نظام مصطفیٰ کے اندر. ہر غریب کا حق اس کے دروازے تک پہنچے گا, ہر ظالم کا پنجہ توڑا جائے گا, ہر مظلوم کا حق اس کو دلایا جائے گا, اور کچہریوں کے اندر, تھانوں کے اندر رب تعالیٰ کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا نظام ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اگر آپ یہ سمجھو کہ مولوی ہمیں دیں گے کیا, قرآن کے اندر کون سا ایسا حق ہے تمہارا جو نہیں ہے؟ بتاؤ, قرآن کے اندر کون سا ایسا حق ہے جو نہیں ہے, جو رب تعالیٰ نے بیان نہ فرمایا ہو تمہارا؟ یہ سارے حقوق تمہیں مل جائیں گے. آپ نے ساری زندگی ووٹ دیا, جس کو بھی دیا اپنا ککڑ کاچھج رکھ کے, گلیاں واسطے, بازاراں واسطے, ہاں جی, نالیاں واسطے, سولگاں واسطے, سڑکاں واسطے. لیکن اس واری تسی ووٹ کس نو دینا ہے؟ جڑا بھی آئے تواڈے کول تسی ایک گل ضرور کرنی, یارا میں تانوں ووٹ دے رہا, بتا اسمبلی جا کے حضور دی ناموس دی گل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جدو ختم نبوت تے ڈاکا پیا پھر تو بولے گا یا نہیں بولے گا؟ جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے حملے ہوئے, آپ دی عزت تے حملے ہوئے, اصحاب تے حملے ہوئے, اہل بیت تے حملے ہوئے, پھر تو گل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم نے تو ساری زندگی پھر یہی کہا ہے نا, ہمیں راستہ ملے گا یا نہیں ملے گا جناب؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ شروع سے اگر تم نے یہ کہا ہوتا, کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو کے بتا دے کہ میں نے جتنے بھی ووٹ دیا ہے, کبھی ایک میں نے لیڈر کو کہا ہو جناب میں ووٹ آپ کو دیتا ہوں لیکن دنیا کے اندر یہ عیاشیاں بدماشیاں ختم ہو, دنیا سے یہ جتنے بھی کنجر خانے ہیں ختم ہو. نہیں جناب, ہم تو ووٹ دیتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ووٹ ایک امانت ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ قسم بخدا ایک پرچی سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے. ہم تو دن قیامت کے عرض کر سکتے ہیں نا, یا اللہ ہم نے اپنے بچے نہیں دیے تیرے نبی کے دین کے لیے, ہم نے اپنی عزتیں نہیں دی, ہم نے اپنا مال و دولت قربان نہیں کیا, اپنی جان نہیں دی, لیکن ہماری زندگی کے اندر مولویوں نے ایک ووٹ مانگا تھا تیرے نبی کے دین کے لیے, ہم نے وہ دے دیا. اب ان سے پوچھو ہمارا ووٹ لینے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پھر دین قیامت کے یہ پکڑے جائیں گے نا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, جواب دینا تو ان کے اوپر ہوگا. ہماری تو جان چھوٹ جائے گی یا نہیں چھوٹے گی؟ اس ظلم کے خلاف آپ کو اٹھنا ہوگا جناب. پاکستان کے اندر جتنا بھی ظلم, سود کھانا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ پورا پاکستان سود پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ ہاں جی, ہماری کچہریوں میں انصاف ہے, ہمارے کورٹوں میں انصاف ہے, جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں مہنگائی ہے یا نہیں ہے, یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ یاد رکھنا, ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے جناب اتنا قربانیاں کم دینی پڑیں گی, اتنا قربانیاں کم دینی پڑیں گی. بدلو اپنے نظام کو یار. کب تک ہم اس طرح غلامی کی زندگی بسر کریں گے؟ ہم کسی کا غلام نہیں رہنا چاہتے, ہم رہنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے دین کا غلام رہنا چاہتے ہیں. بس یاد رکھیں, اگر آپ کہیں نہیں جی ہم کھڑے ان کے ساتھ ہوئے ہیں لیکن ووٹ ان کو دیں گے, ہمارے دل میں عشق نبی بھی ہے, رسول اللہ کے دین کی محبت بھی ہے, لیکن پرچی ہم ان کو دیں گے, تو جناب ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے پھر رب تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے. کسی انسان کے جسم کے اندر دو دل نہیں ہے کہ ایک کے اندر دنیا داری کی محبت ہو اور ایک کے اندر حضور کے دینداروں کی محبت ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دل ایک ہے, یا تو پھر رسول اللہ کے دینداروں کی محبت ہوگی یا پھر دنیا داروں کی محبت ہوگی. یہ آپ کے اوپر ہے جناب. عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. دنیا میں آپ کھڑے ہوں ان سے اور مقتول سے ہمدردی بھی کریں, نہیں جناب, عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی. بتا کس کی محبت کا صلہ مانگے گا؟ سجدہ خدا کو بھی, ابلیس سے یارانہ بھی. بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ دن قیامت پھر رب تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا, یہ شاید آپ کی زندگی کا آخری پرچی ہو, آخری ووٹ ہو, یار چھوڑو دنیا داری کی. قسم بخدا کچھ نہیں دے سکتا یہ دنیا دار. اگر کچھ دینا ہوتا تو تمہیں دے چکے ہوتے. جب بھی آپ کی عزت, آپ کی عصمت, آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے, حضور کا دین کرتا ہے. جب حضور کا دین آ گیا کسی کو اپنا حق لینے کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی اس مہینے کے اندر شہادت ہے کہ جب حکومت تھی نا, 3 بر اعظموں پر حکومت تھی جناب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی. 3 بر اعظموں کے اوپر آپ نے حکومت کی جناب, 3 بر اعظموں پر. لیکن 3 بر اعظموں میں آپ کی حکومت کے اندر کوئی زکوٰۃ کا پیسہ لینے والا نہیں تھا.
جب آپ کے پاس زکات کا پیسہ آتا آپ فرماتے ہو باہر رکھ دو، جس کو ضرورت ہوگی اٹھا کے لے جائے گا. کئی دن تک مال وہاں پڑا رہتا جناب، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آتا. کسی کو ضرورت ہوتی تو کوئی آگے اٹھاتا نا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. کئی دنوں تک مال پڑا رہتا. پھر آپ کی بارگاہ میں آ کے لوگ کہتے جناب مال پڑا ہوا ہے، کئی مہینے گزر گئے مال کسی نے اٹھایا نہیں. آپ فرماتے جاؤ علماء سے پتہ کرو، کتابوں کی ضرورت ہے، ورقوں کی ضرورت ہے، سیاہی کی ضرورت ہے، اگر ہے تو وہ پوری کرو. جناب پوری کر دی گئی، مال بچ گیا. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فرمایا مسافر خانے بنوا دو، لنگر خانے بنوا دو. حضرت وہ بھی ہو گیا، پھر بھی مال بچ گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اس کا اناج خریدو اور جنگلوں کے اندر جا کے پہاڑوں کے اوپر ڈال دو. پتہ چلے کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہے، ان کی حکومت کے اندر کوئی جانور بھی اور پرندہ بھی بھوکا نہ رہے. جب حضور کے دین کا نظام ہوگا تو پھر اس طرح جنگلوں کے اندر پرندے بھی بھوکے نہیں رہیں گے. تو کیا خیال ہے پھر آپ کو اپنے ذاتی حقوق نہیں ملیں گے؟ لیکن آپ کو جاگنا پڑے گا. علامہ اقبال نے ایک دعا کی تھی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. شاید زندگی کا آخری ووٹ ہو تو پھر آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے نا، سب کچھ تو سامنے آ جائے گا، حقیقت تو سامنے آج، صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے جناب. ہاں صرف آنکھیں بند ہوں گی. پھر قبر میں کس منہ سے جاؤ گے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر چہرہ اقدس پھیر لیا کہ دنیا میں تو کھڑا رہا دین کے غداروں کے ساتھ، ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، ڈاکوں کے ساتھ، ہاں جی ملک پاکستان کو برباد کرنے والوں کے ساتھ، حضور کے اس شاکان پہ ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ آج کس منہ سے میرے سامنے آیا ہے؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ اقدس پھیر لیا تو بتاؤ کوئی ہے ایسی بارگاہ جہاں پھر آپ اپنی سفارش لے کے جائیں؟ قبر میں صرف رسول اللہ چھڑوائیں گے. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رسول اللہ سے وفا کر کے جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے وفا کر کے جائیں. اور یہ یاد رکھیں ہم کھڑے ہوں یا نہ ہوں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا حضور کا دین تخت پہ آ جائے گا، لیکن پھر تاریخ میں نام ان کا لکھا جاتا ہے جو میدان سجاتے ہیں. اب بزدلوں کا نام تاریخ میں نہیں لکھا جاتا. جو بھی آئے جناب ہم کھڑے ہیں حضور کے دین کے ساتھ، ساری زندگی ہم تیرے ساتھ کھڑے. اس سال ہم تجھ سے کہتے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، ہم سارے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوتے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بس ہمیں صرف نظام مصطفیٰ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اب تم بتاؤ کیا تمہیں پھر یہ روڈ، گلیاں، سڑکیں، روٹی، کپڑا، مکان چاہیے یا رب کا قرآن اور نبی کا فرمان چاہیے؟ بتاؤ نا، تمہیں روٹی، کپڑا، مکان چاہیے یا رب کا قرآن اور نبی کا فرمان چاہیے؟ جب رب کا قرآن اور نبی کا فرمان آ جائے گا تو جناب روٹی، کپڑا، مکان، جہاں پرندے اور درندے بھی بھوکے نہیں مرتے وہاں آپ کا روٹی کپڑا نہیں ملے گا، آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے آپ کو. پھر انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان ترقی بھی کرے گا، پھر عروج بھی ہوگا انشاءاللہ، پھر برکتیں بھی ہوں گی، پھر رحمتیں بھی ہوں گی، پھر اس سودی نظام کا خاتمہ بھی ہوگا جس کے بارے میں رب تعالیٰ کے قرآن نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے. پورا پل کے پاکستان اس پہ چل رہا ہے. پھر اس ظلم کا خاتمہ بھی ہوگا، پھر ہر ظالم کے پنجے کو توڑا بھی جائے گا انشاءاللہ. پھر کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، ہر کسی کا حق اس کو دروازے پہ پہنچے گا. پھر ہوگا اس طرح کہ کئی لاکھ مربع میل کا حکمران سامان اپنے کاندھے پہ اٹھا کے پھر گھر پہنچانے جائے گا. جناب یہ آپ کا حق ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ دعا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا نبینا علیہ السلام کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور وہ جو ہمارا شہید ہوا ہے سندھ کے اندر، آج ہی وہ مجھے دوست وہاں سے بتا رہے تھے جناب وہ FIR درج ہوئی ہے، گولی مار کے سیدھی گولی لگی ہوئی ہے یار، دل کے اندر ابھی تک گولی اٹکی ہوئی ہے. ہاں یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ایک عدالت تو لگنی، ہاں جی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ایک عدالت تو ہوگی نا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. رب فرماتا ہے مومنو یہ کبھی بھی گمان نہ کرنا دل کے اندر کہ رب تعالیٰ ان ظالموں سے غافل ہے. رب تعالیٰ جو ان کو ڈھیل دیتا ہے اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان کو اس دن پکڑے گا جب سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، سب کے سامنے رب تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. اور یہ ظلم ان کا ہمیشہ نہیں رہنے والا، ظلم کا خاتمہ ہوگا ہی ہوگا.